اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی۔ پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ کے، یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے لیے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے۔ اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ظلم سے مراد جب گناہ کر بیٹھیں پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم، کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب کچھ لوگ یہاں اپنی مرضی کی تشریح بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو کہنے لگے کہ اس آیہ مبارکہ کے مفاہیم ہی کچھ اور ہیں، پھر جب امت نے زیادہ بیان کیا تو کہنے لگے یہ حضور کی حیات ظاہرہ تک تھی۔ تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے تو مطلق کہہ دیا کہ جب بھی ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں، چاہیے تھا نا کہ جو تشریح تم کر رہے ہو۔ اللہ کریم انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے کہ زندگی میں جانا بعد از وصال نہ جانا۔ تو جب اللہ کریم نے اس حکم کو مطلق رکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت نا نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف نکلا تو میں نے ایک شخص کو نا حضور کی قبر انور پر لیٹے ہوئے دیکھا، اور کس طرح لیٹے تھے کہ اپنے رخسار نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے ساتھ وہ رگڑ رہے تھے۔ تو کہتے میں نے ان کو ٹھوکر ماری، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو میں حیران ہی ہو گیا کہ وہ عام آدمی نہیں، وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس حاضر ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری۔
یہ انداز دیا ہے ہمیں صحابہ نے. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا. بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا. میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا. امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے. تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں. کہتے چونکہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے، تو میں رو پڑا. میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا، قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے. تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں. مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا تو حضور میں آ گیا ہوں، تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں. حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اور پھر بالکل متصل اس سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کیا انداز ہے. اور اس انداز کی یہ قرآن مجید میں شاید انفرادی آیت ہو. فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. عجیب انداز ہے نا قسم اٹھانے کا. اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ انوکھا انداز ہے قرآن مجید کا. فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ہر بات میں تیرا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے. بڑا معروف واقعہ ہے لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے. ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے وہ اتنا زرخیز واقعہ ہے، اتنی خوبصورت ٹھنڈک ہے کہ جو دل کو، آنکھوں کو، کلیجے کو سکون دیتا ہے. ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. وہ جو منافق تھا نا وہ کلمہ پڑھتا تھا. منافق کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر اس نے نفاق چھپایا. وہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کلمہ گو کے حق میں نہیں دیا، اس منافق کے حق میں. وہ نہ کہنے لگا جی میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا. وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے تو فیصلہ کر دے. جناب عمر بات سننے ہی لگے تھے کہ وہ یہودی بولا. کہنے لگا عمر ایک بات کا لحاظ کر لینا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، پر یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے. میں معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا. جناب عمر فرمانے لگے بیٹھو پھر میں ابھی آیا. حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لائے اور تلوار اٹھاتے ہی اس منافق کی گردن اتار دی. فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دیا کرتی ہے. شور ہو گیا جیسے آج لوگ شور کرتے ہیں، کلمہ گو کو ایسے کہہ دیا، کلمہ گو کو یہ. وہاں بھی شور ہو گیا کہ کلمہ گو مار دیا جی عمر نے، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، مسلمان مار دیا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا. جب بہت شور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا محبوب کون سا کلمہ اور کون سا اس کا ایمان؟ ایمان تو تب مکمل ہوگا جب تیرے فیصلے قبول کرے گی. کلمہ پڑھنے سے تھوڑی ایمان مکمل ہوگا جب تک تیرا فیصلہ ہی قبول نہیں کرتے. تو جس کا رب ہی ایمان قبول نہ کرے، لوگوں کو کیا ضرورت ہے شور کرنے کی کہ بڑا ایمان والا ہے. اللہ ہی جس کا ایمان قبول نہ کرے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے پھر اس گروہ کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں اور اسی پارے میں بیان فرمایا جس گروہ کے رستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا وہ جو تم ہر نماز میں کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ لوگ اس سورہ مبارکہ نے آیت نمبر 69 میں بیان کیے. فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور انداز دیکھیے کتنا شاندار ہے قرآن کا. فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. وَحَسُنَ
کتنے حسین دوست ہیں یہ، ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی، یہ بڑے حسین لوگ ہیں، بڑے حسین انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کے رستے پر چلنے سے منع فرمایا اور اپنے رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ایک آیہ کریمہ اور پڑھتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کی سورہ نساء میں، اسی پارے میں آیت نمبر 82 میں اللہ کریم نے قرآن کی، اسلام کی اور دین کی ایک اور صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے قرآن میں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَثِيرًا، تو یہ اس میں بڑا سخت اختلاف پاتے، یہ اس میں پاتے کہ بہت ساری جگہوں پہ متضاد باتیں ہیں، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ایک دم نہیں آیا، جو کتاب ایک دم لکھی جاتی ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہوتا، 23 سالوں میں آیا ہے۔ لیکن جو بات پہلے دن بیان ہو رہی تھی غار حرا میں، آخری دن حجت الوداع میں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ جب 23 سالوں کے اندر ایک جملے کا، ایک فکرے کا تضاد قرآن میں نہیں آیا تو پھر یہ کسی غیر کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کسی بات میں کوئی تضاد نہیں۔ آج بھی کئی کتابیں بڑے بڑے زبردست لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ادیب لکھتے ہیں، بڑے بہترین صاف ستھرے قلم والے لوگ جن کو شستہ لکھنا آتا ہے، صاف ستھرا لکھتے ہیں، شعر و شاعری سے ان کا اچھا شغف ہوتا ہے، لیکن ان کے نظریے کی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، پہلے صفحے پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں جا کے وہ لفظوں کا ہیر پھیر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن جملوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے عمدہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں، کیونکہ کمزور ہے نا، انسان ہے، انسان کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس لیے انسان کی اور رب کریم کی تخلیق اور گفتگو میں بڑا فرق ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی شاندار بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے ٹرین تو بنا لی ہے پر کوئی انسان چیونٹی نہیں بنا سکا۔ ٹرین بڑی ہوتی ہے نا، بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور چیونٹی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ٹرین بنا لی ہے پر آج تک کوئی بندہ چیونٹی، فرمانے لگے بڑے بڑے اس نے بلب بنا لیے، لائٹیں بنا لی، بڑا کچھ کر لیا، پر جگنو بنا سکا؟ جگنو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس نے بڑا کچھ بنا لیا ہے پر جگنو نہیں بنا سکا۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف اللہ ہی کی ہے۔ کسی بندے کی تخلیق، حالانکہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے کچھ تخلیق کرتا ہے، اگر کرتا ہے اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، لیکن رب کریم کی تخلیق کے قریب قریب بھی کوئی چیز جا سکتی۔ تو اگر ہمیں بندوں کا کلام بڑا فائدہ دیتا ہے، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے، چونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا باعمل عالم گفتگو کرے تو دل پہ بات اثر کرتی ہے، اور میرے رسول کریم اگر کلام فرمائیں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور گفتگو کرتے تھے قیامت کے بارے میں، تو لگتا تھا اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں اگر اثر رکھتی ہیں تو پھر بتائیے اللہ کا قرآن کتنا اثر رکھتا ہے۔ اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے راستے آسان کرے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا